جتنا ہی لوگوں نے گائے کے نام پر ہم کو برباد کیا، بدنام کیا، گائے 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 گائے، لیکن آج گوگل پہ ڈالیے اور یوٹیوب پہ سرچ کیجئے ہندوستان کے اندر سب سے بڑا گائے کے گوشت کا ویاپاری کون اور گائے کو کاٹنے والا کون، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کسی مسلمان کا نام نہیں بلکہ ایک بی جے پی کے نیتا کا نام آیا۔ یہ صرف ہمیں بدنام کرتے ہیں، گائے گائے گائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ لو پیو گائے کا پیشاب اور کھاؤ گائے کا گوبر، ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کہ تم مسلمانوں سے گائے 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 کرتے ہو۔ پڑھو، ابھی ہمارے یہاں ایک علاقے میں مودی جی نے کیا کہا تھا، جو پشو دودھ نہیں دیتے یعنی بیل، وہ ان کی گوبر کو بھی اتنا قیمتی بنا دیں گے کہ لوگ اس کو سڑک پہ پڑا ہوگا تو اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں گے، اس سے بھی پیسہ آئے گا۔ مشین، پتہ نہیں رات میں سپنے میں کون بتاتا ہے ہمارے دیش کے چوکیدار کو، گوبر سے بھی پیسہ آئے گا۔ ہم 5 سال انتظار کریں گے کیسے آتا دیکھیں گے۔ تو یہ حالت ہے ہماری، ٹوٹ پڑیں گے سارے لوگ تمہارے اوپر۔ صحابہ نے کہا کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس وقت تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن بیکار، جیسے سمندر میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، ایک لہر آتی ہے، موج آتی ہے، کوڑا کرکٹ کو بھگا لے جاتی ہے، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں جہاں چاہیں گی وہاں لے جائیں گی، جیسے چاہیں گی ویسے نچائیں گی۔ بنگال والو، ہمارے اور آپ کے گھر کی لڑکیاں ٹیکا لگاتی ہیں، ٹیکا، اور یہ چیز ہم نے صرف بہار اور بنگال میں دیکھی ہے۔ یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں سے کہو کہ یہ ٹیکا لگانا بند کریں، بندی لگاتی ہے یہ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ماں، بہن، بیٹیاں کل قیامت کے دن غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائی جائیں؟ دنیا، اللہ کے نبی سے پوچھا، یہ ہاں، فرمایا کہ ایسا کیوں؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ رب العالمین دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ کہیں سے بھی ملے مال، بس مال آئے، اور جتنا آئے وہ ہم تک رہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اس دنیا کی ہرس نے اور لالچ نے ہمیں بالکل کتا بنا دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے گاؤں میں ایک بیل مرا پڑا ہے، ایک بیل مر گیا ہے۔ سنیے ایک مثال، ایک بیل مر گیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کے پاس ایک کتا آیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرے کتوں کو لگی، دوسرے کتے بھی اس مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے آ رہے ہیں، لیکن یہ کتا جس نے سب سے پہلے اس بیل کے گوشت پر بوہ مارا، وہ کتا جب دوسرے کتے کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے، اپنا دانت دکھاتا ہے، اپنا پیر اٹھاتا ہے اور بھونک بھونک کر اس کتے کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اس کتے سے پوچھو کہ تو کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے۔ مرا ہوا بیل، اس کا وزن 3 کنٹل ہے، تو کتنا کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن کتے کو یہ گوارا ہے کہ بقیہ گوشت بیکار ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن دوسرے کتے کو ہم نہیں کھانے دیں گے۔ آج یہی صفت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ ساری دولت ہمیں مل جائے، لاٹری خریدی، لگ گئی اور 5 لاکھ مل گئے، اب اس 5 لاکھ میں ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کتا۔ آئی پی ایل میں سٹا لگایا، جیت گیا 5 لاکھ، اب ہم ہی کے پاس رہے، دوسرے کے پاس نہیں۔ اس کو کہتے ہیں مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے والا کتا۔ میں بولوں گا یہ، اور اس کے باوجود جو کھیلے گا وہ سوچے گا کہ مولانا جرجیز نے کتا کس کو کہا تھا۔ تصور کرو کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے۔
جبکہ حالت یہ تھی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے چند غلام ہیں، میں نے ان کو خریدا ہے، میرے چند غلام ہیں، کبھی کبھی وہ ہمارے مال میں خیانت کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہم کو جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے ہیں، میں ان کی خیانت کرنے پر ان کو تھوڑی بہت سزا بھی دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ اے اللہ کے نبی کیا یہ ظلم تو نہیں ہے؟ بھائی وہ خیانت کرتے ہیں، چوری سے ہمارا مال چرا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ہمیں، اگر میں ان کو مارتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے حساب و کتاب تو نہیں ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سوال، قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب تو نہیں ہوگا ہم سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی۔ اس صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر سنو، اس صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی اور اس ترازو کے اندر ان کی خیانت، ان کا دھوکہ رکھا جائے گا، جو انہوں نے تمہارے مال کی چوری کی ہے اور تمہارا مال چرایا یا دھوکہ دیا اس کو ایک طرف رکھا جائے گا، اور تم نے ان کو مارا ہے، سزا دی ہے، اس سزا کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے گا، اور جب ترازو اٹھائی جائے گی اگر تمہاری سزا اٹھ گئی اور ان کے دھوکے کا پلڑا جھک گیا تو ان کو سزا ملے گی جہنم کے اندر، اور اگر تم نے ان کو مارا، اگر تمہارا ظلم کا پلڑا جھک گیا اور ان کا دھوکہ اور ان کی خیانت کا پلڑا اٹھ گیا تو قیامت کے دن تمہیں سزا دی جائے گی، یعنی تم نے ان کو ان کے دھوکے اور ان کی خیانت سے زیادہ سزا ان کو دی ہے تو تمہیں سزا دی جائے گی جہنم کے اندر۔ یہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، تب تو پھر پتہ نہیں ہماری سزا کتنی زیادہ ہوگی، اب تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں ان تمام غلاموں کی چھٹی کر دوں، ان کو میں رہا کر دوں، ان کو آزاد کر دوں۔ وہ صحابی دوسرے دن آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے جہنم کا ڈر، یہ ہے حساب و کتاب کا ڈر جو ہمارے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے، ہمارے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے سوچا ہم نے ان کو جو سزا دی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جرم سے زیادہ ہو اور پھر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے۔ انہوں نے سارے قیدیوں کو، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کا کان مروڑا، ایک دن کہنے لگے ادھر آؤ، میں نے ایک دن تمہارا کان مروڑا تھا، آج تم بھی اپنا بدلہ لے لو، قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس غلام نے کہا نہیں آپ آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، ہم آپ سے بدلہ نہیں لیں گے۔ امیر المومنین نے کہا نہیں تمہیں انتقام لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا تم میرے مالک ہو، میں کیسے انتقام لوں، آپ کو کیسے کان مروڑوں؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آج کے بعد تم میرے غلام نہیں ہو، کیونکہ اس سے تم رہو گے میں پھر کسی غلطی پر تمہارا کان مروڑ دوں گا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے۔ انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک صحابی وہ تھے جو نماز پڑھنے لگے اور نماز ہی کے اندر ان کا خیال ان کے باغ میں چلا گیا۔ میرے باغ میں کتنے کھجوروں کے پیڑ ہیں، یہ کھجوروں کے پیڑ جب کھجور پیدا ہوں گے تو بازار میں اتنے کا کھجور بکے گا، ہمیں اتنا پروفٹ ہوگا۔ یہ پڑھتے گئے، یہ سوچنے لگے اور رکعت بھول گئے، 4 رکعت والی نماز یا تو 3 پڑھ لی یا 5 پڑھ لی، بھول گئے۔ وہ آئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو گیا ہے، آپ نے کہا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن اس صحابی نے سوچا کہ اس باغ کی وجہ سے، جو کھجوروں کا باغ ہے، اس باغ کی وجہ سے میرا دماغ بٹ گیا ہے، اس کی پیداوار پہ چلا گیا ہے، یہ باغ رہے گا تو میں بار بار سوچتا رہوں گا
اور میں نماز میں بھولتا رہوں گا، یعنی نماز میں زیادہ دماغ نہیں لگے گا، باغ کی طرف دماغ لگے گا۔ آتے اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اپنا پورا کا پورا باغ صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، میں اس باغ ہی کو نہیں رکھوں گا جو نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے، جو باغ کو ہی کو ہم اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اس کو غریبوں اور مسکینوں میں اس کے پھل بانٹ دو۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسا باغ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے، اللہ کے سامنے اس کے جواب ہم دے ہو جائیں۔ یہ باغ ہمیں نہیں چاہیے جو بار بار ہماری رکعتوں کو بھلوا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے اور قیامت کے دن کی فکر کرنے والے، یہ لوگ تھے حساب و کتاب سے ڈرنے والے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے، اور اس دن ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا اس رب کے سامنے۔ 1.25 گھنٹے کی اس تقریر کے بعد، کل تو مجھے 10:30 بجے ٹائم مل گیا، آج مجھے 11:30 پہ آپ نے ٹائم دیا، جبکہ کہا یہ گیا تھا کہ 11 بجے دے دیں گے، لیکن پھر بھی لیٹ کر دیا۔ بنگال میں عام طور پر جلسے 12 اور 12:30 بجے سے زیادہ نہیں چلتے، آج تو پھر بھی 1:15 بج گیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس سے زیادہ اب جلسہ ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن ابھی آپ بیٹھیے گا، جائیے گا نہیں۔ میں ایک بات اور سنا دیتا ہوں آپ کو، اور وہ بات کیا ہے؟ تصور کیجئے کہ وہ کیا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کوئی ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ عثمان غنی اٹھے کہتے ہیں کہ 100 اونٹ میں دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا لوگوں، عثمان نے 100 اونٹ دے دیے، عثمان کے علاوہ کوئی ہے جو 100 اونٹ اور دے؟ حضرت عثمان دوبارہ اٹھتے ہیں کہ 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا لوگوں، عثمان کے علاوہ کوئی اور دے گا؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو، اب تم سے نہیں، عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان اب بس کرو، 400 ہو گئے، تم سے نہیں، عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں۔ بار بار دوسرا اٹھنے کا نمبر ہی نہیں دے رہے، عثمان ہی پہلے اٹھ جاتے۔ 7 بار کہا، 7 بار عثمان نے دیا۔ اللہ کے نبی کو ہی چپ ہونا پڑا، یہ سوچ کر کہ اب میں جتنا کہوں گا یہی اٹھیں گے، دوسرا کوئی اٹھے گا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں، 700 اونٹ دے کر عثمان نے آج اتنا بڑا نیک کام کیا ہے، اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ اللہ نے ابھی جبریل کو بھیج کر فرمایا عثمان سے کہہ دو ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ آئے عثمان، آج کے بعد اگر تو ایک بھی نماز نہ پڑھے گا، ایک بھی نیک کام نہیں کرے گا، پھر بھی اللہ تجھے جنت دے کر رہے گا۔ اتنا بڑا نیک کام، صدقہ و خیرات کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، اسی سے تو جنت ملتی ہے۔ مسجد نبوی جب بن کر تیار ہوئی تو شاید آپ نہ جانتے ہوں، میں آپ کو بتاؤں، مسجد نبوی بننے کے بعد 4 مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوئی۔ صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکیں، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی۔ 4 مہینے تک اس میں چراغ نہیں جلا۔ ایک دن اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد نبوی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ روشنی آ رہی ہے، چراغ جل رہا ہے۔ آپ جب مسجد کے اندر گئے تو سارے صحابہ صف لگائے بیٹھے ہیں، چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے دکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کس نے چراغ جلایا؟ حضرت تمیم داری اٹھتے ہیں، کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں نے۔ اے اللہ کے نبی، میرے پاس کچھ تیل زیادہ آ گیا تھا، میرے گھر کا خرچہ چل گیا، بقیہ تیل میں لے آیا۔ اے اللہ کے رسول، چراغ جل گیا، اب انشاءاللہ کئی دن تک چراغ جلتا رہے گا، کیونکہ جتنا زائد تیل تھا وہ میں نے مسجد میں لا کر دے دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی اس روشنی میں، اور چراغ کی روشنی میں نماز پڑھانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے نماز کے بعد تو آپ نے کہا لوگوں، تمیم داری نے آج مسجد میں تیل لا کر چراغ جلایا۔ آج تمیم داری نے صرف اس مسجد کو روشن نہیں کیا، اس مسجد کو نہیں چمکایا، قد نورت الاسلام،
آج تمیم داری نے پورا اسلام چمکا دیا ہے، آج پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے، آج پورا اسلام جگمگا گیا ہے۔ ایک چراغ چلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا پورا اسلام جگمگا دیا ہے۔ غور کرو کہ آپ کے ہاں جو مسجد بن رہی ہے، جو صحن بچھ رہا ہے اور جو لینٹر پڑ رہا ہے، اس میں اگر آپ تعاون دیتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب ہوگا، کتنا بڑا کار خیر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جرجیت صاحب یہ کہیں ہے کوئی جو پورا کا پورا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہو، اور ایک آدمی اٹھے اور کہہ دے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں یہ کہوں کہ آپ ان سے نہیں دوسرے سے کہہ رہا ہوں، کوئی اور ہے جو اتنا دے، اور پھر وہی آدمی اٹھے اور کہے کہ میں اور اتنا دے رہا ہوں۔ جرجیت صاحب چڑھاؤ نہیں، ہم چڑھنے والے نہیں ہیں۔ ہم کہاں چڑھا رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایمان ویسا ہے بھی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے کا ایمان ہے بھی نہیں ہمارے پاس، اور ہم چڑھنے والے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں کسی ایک کو مجبور بھی نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو دے چکے ہیں وہ تو دے چکے ہیں، لیکن ایک سلطان گنج کے کالج موڑ پر رہنے والوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں، یقین مانیے کہ مولوی جرجیس 2 دن کا جلسہ کسی علاقے میں نہیں دیتا ہے، سوائے کلیا چک، معظم پور، لکھی پور، شری رام پور اور سلطان گنج کے علاوہ۔ ہزاروں لوگوں نے مجھ سے 2 دن کا پروگرام مانگا، لیکن میں کہیں 2 دن کا کنٹینیو پروگرام نہیں دیتا ہوں۔ آپ لوگوں سے محبت ہی مجھے ایسی ملی ہے، وہ سب ہم نہیں بولیں گے، وہ سب ہم کو حساب نہیں آتا ہے، وہ آپ لوگ بولیے گا۔ ہم جس طریقے سے، بھائی ہم اس چندے کو صحیح نہیں مانتے ہیں کہ ایک ایک آدمی لائے اور ایک ایک کے لیے دعا کی جائے، یہ طریقہ غلط ہے، معاف کیجیے گا۔ ہم اس طریقے سے نہ کیے ہیں نہ ہم کر پائیں گے۔ ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ آپ کی سے جو محبت ہمیں ملی ہے 2 دن کا، یہ حاجی صاحب ہمارے پاس آئے، ہم پہلے ان کو 1 ہی دن کا پروگرام دے رہے تھے، ضد کرنے لگے تو ہم نے کہا چلو 2 دن کا۔ صرف اس علاقے میں آپ کا پیار، آپ کی محبت مجھے 2 دن دینے پر مجبور کرتی ہے۔ اب آپ کی محبت میں دیکھتا ہوں کہ کتنی ہے میرے ساتھ۔ سورہ فاتحہ کی انہی 3 آیات کی تلاوت کی تھی، اور اس کی 2 آیتوں پر میں نے اپنی تقریر ختم کر دی تھی، اور رب کی ربوبیت اور رحمان کی رحمت، کل یہ 2 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ دنیا کے ہر انسان کا، جانوروں کا، حیوانات کا بھی، جمادات کا بھی، نباتات کا بھی، کائنات کی ہر چیز کا وہ رب ہے۔ اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کی رحمت عام ہے، رحمت کے 100 درجے ہیں، 1 درجہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتارا ہے، 99 درجے اپنے پاس رکھے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر وہ 99 درجے رحمت کے قیامت کے دن نچھاور کر دے گا، اور اس 99 درجے رحمت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکا تو اس سے بڑا بدنصیب اور اس سے بڑا بدقسمت کوئی انسان نہیں ہوگا۔ آج میں بتاؤں گا آیت، 3 آیت، مالک یوم الدین، بہت چھوٹی سی ایک آیت۔ پہلے اس کا ترجمہ سنیے، اس کی میننگ۔ وہ مالک ہے یوم جزا کا،
مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یہاں دین سے کا معنی ہے جزا، بدلہ۔ اچھا کام کیا ہے تو اس کی جزا، برے کام کیے ہیں تو اس کی جزا۔ اور اس کے لیے ایک دن متعین کر دیا ہے، اس دن کا نام ہے یوم الدین، یوم العدل، یوم الآخر، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن۔ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے، کیا دنیا کا مالک نہیں ہے؟ کیا اس دنیا میں جو اس نے بہت سی چیزیں اتاری ہیں، بھیجی ہیں، دی ہیں ہمیں اور آپ کو، کیا وہ ان کا مالک نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین یقیناً دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن دنیا کی ملکیت کو اس نے تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، ڈیوائیڈ کر دیا ہے کچھ لوگوں کے درمیان۔ چلو ہم نے دنیا بنائی ہے، کچھ دن تم اس پر راج کر لو، ہمارا موجودہ ملک مودی جی کے حوالے کر دیا، پاکستان عمران خان کے حوالے کر دیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی